صاف ہیں. حامیم کی صورتیں مجھے زبور کے بدلے میں عطا فرمائیں، باقی قرآن سارے کا سارا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، اور مفصلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فوقیت عطا فرمائی. زمانہ دیا تو سارے زمانے. اور ایک اور بڑی مزدار حدیث، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی. پتھر سے آپ گزرتے نا، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ باہر نکلے حاجت کے لیے، جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی، اونٹ نہیں ہوتی تھی. آپ نے حضرت جابر سے فرمایا ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے آپس میں اکٹھی ہو جاؤ. حضرت جابر نے جا کر کہا، ساری جھاڑیاں دوڑ کے آپس میں اکٹھی ہو گئی، اونٹ بن گئی، سب پردہ بن گیا. جھاڑیاں بھی مان نہیں. سردی میں باہر آئے، حضرت علی ٹہل رہے. علی کیا بات ہے؟ کہا جی بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں. کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں. آگے گیا تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ بھوکے ہیں، کچھ نہیں. آپ نے کہا علی، سردیوں کا زمانہ، آپ نے کہا علی یہ کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے مجھے ہمیں کھجوریں دو. تو حضرت علی اٹھے، کھجور سے کہا اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کھجوریں دو. تو پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگے. کھاؤ میں سب کھا رہے. ایسا اعلیٰ و افضل، ایسا بردل اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا فرمایا. دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی چابی لے کر آئے. پھر آگے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ. پھر قیامت کے دن دیکھنا سارے جہان کا سردار اس دن میں ہوں گا. کل الناس تحت لوائی، سارے انسان، لواء الحمد بیدی، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی، سارے انسان اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی. ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وقدوا، جب میدان حشر سے، جب قبروں سے میدان حشر کو چلیں گے تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں. وانا خطیبہم اذا انصتوا، سب خاموش. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے خاموش، انسان خاموش، جبرائیل خاموش. خشعت الاصوات، آوازیں پست. عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے. خاشعۃ ابصارہم، اس حال میں انا خطیبہم، میں ہوں گا بولنے والا، باقی سب خاموش. قیامت کی شان بتائی. جنت میں آپ کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. ساری نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے. تو بھائیو مسئلہ تو ہے اندر سے، باہر سے مسئلہ نہیں بگڑا ہوا. کسی حکومت نے مسئلہ نہیں بگاڑا، کسی افسر نے مسئلہ نہیں بگاڑا. مسئلہ اندر سے بگڑا ہے، اندر سے، کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی سے باغی ہو چکے ہیں. اور باغی کی ٹھکائی ہر کرتا ہے. باغی کا جرم معاف نہیں جب تک وہ معافی نہ مانگے. ہم اللہ اس کے رسول کے باغی ہیں، تو اللہ پاک اور اس کے حبیب کی طرف رجوع ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دو نسبتیں حاصل ہیں. اگلی بات، ایک ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا بھائی. ایک آپ کو آخری مانا ہے، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد نبی کی دو باتیں ہم نے مانی کہ نہیں مانی بھائی. لا الہ الا اللہ، اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کر خالق کا بن جا. کسی کی طرف نہ نگاہ اٹھا، نہ ہاتھ اٹھا، نہ دل کا سوال ہو، نہ زبان کا سوال ہو، نہ آنکھ کا اشارہ ہو، نہ چال سے نہ ڈھال سے، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطالبہ ہے محمدی بن جا، محمدی، زندگی کے ہر شعبے میں محمدی. تو پوری زندگی ملی ہے جس میں سب سے پہلی محنت تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو. یہ پہلی محنت ہے. یہ محنت ہم نے کوئی نہیں کی، اس لیے آگے ساری محنتیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو، اور عظمت کے بعد اس کی زندگی وجود میں آتی ہے. آپ ہمیں ایک زندگی دے گئے جس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، عدالت،
سیاست، حکومت، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں محمد رسول اللہ کے دائرے میں سکھا کر گئے ہیں۔ اب آگے جو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ پختہ ہوگا تو آگے جو گاڑی مزید چلے گی دین پر آنے کے لیے وہ نماز پر محنت سے چلے گی، نماز پر محنت سے چلے گی۔ جتنی نماز طاقتور ہوگی اتنی پوری زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیو، ہماری نماز ہماری زندگی پہ اثر انداز اس لیے نہیں کہ ہماری نماز میں جان نہیں، ہماری نماز میں طاقت کوئی نہیں۔ جب نماز جاندار بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کا نقشہ وہ بدلتے چلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے قرآن پاک میں نماز کو، سارے اعمال میں سے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت سے بیان کیا۔ عرش پہ بلایا، نماز اپنے سامنے کھڑے کر کے دی، 50 نمازیں دی۔ کیوں دی 50 نمازیں؟ نماز کی اہمیت بتائیے۔ پڑھوانی تو 5 ہی تھیں، دین 50، پڑھوانی 5 ہیں، دین 50۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھائی نماز کتنا عظیم الشان کام ہے۔ لیکن نماز اس وقت زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے جب آدمی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کو نہ سوچے، تب جا کر ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے کئی سارے نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نماز سے کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ نماز وہ نماز ہے جو اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اثر انداز ہونے کے لیے نماز میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ نمازیوں کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے متحاون فی الصلاۃ۔ متحاون اسے کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہو، پڑھ تو لی کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بغیر جماعت کے، سورج پیلا ہو رہا ہے اس کا وضو ہو رہا، سورج چھپنے کو ہو رہا ہے اس کا سجدہ ہو رہا۔ ایک تو نمازی یہ ہے ادھر سورج کنارہ اپنا نکالنے کو ہے اور ادھر یہ تھپ تھپ سجدے کر رہا ہے۔ ایک نمازی تو یہ ہے، موقع ملے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، نہیں موقع ملے تو قضا کر دی، پھر بعد میں ادا کر لی۔ اس نمازی کو تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازیوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ویل ہے، ویل کنواں ہے جہنم کا، یا بربادی ہے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز میں غفلت کر رہے ہیں۔ بے نمازی تو اس سے بھی آگے چلا گیا، نہیں تو نمازی کا حال ہے۔ اچھا نماز یہ تو متحاون۔ اگلا درجہ ہے مواظب، جو با جماعت اہتمام سے پڑھتا ہے۔ یہ نمازیوں کا ایک طبقہ ہے جو باجماعت پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک ڈاکٹر اپنے کلینک سے نہیں نکلتا، زمیندار اپنے فارم سے نہیں نکلتا، تاجر اپنی دکان سے نہیں نکلتا، سیاستدان اپنی سیاست سے نہیں نکلتا، افسر اپنی افسر سے نہیں نکلتا، عورت اپنی ہانڈی چوڑے سے نہیں نکلتی۔ نماز پوری پڑھی لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہ آیا، یہ نماز کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں کرتی، پر اس پہ جہنم نہیں، بچ جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، معاقب، ڈانٹ ڈپٹ اس کی ہوگی کہ آداب شاہی سے واقف نہیں کہ کھڑا کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کروں، آپ منہ اوپر کر لیں، میں بات کر سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، میں نہیں گوارا کر سکتا کہ میں متوجہ ہوں اور وہ منہ اٹھا کے ادھر کو دیکھنے لگ گئے، میں نہیں بات کر سکتا، تو اللہ احکم الحاکمین، سارے جہانوں کا بادشاہ میرے بھائیو، اس کی بھی شان میں گستاخی ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور سوچ رہے ہیں دکان کو، گھر کو، کاروبار کو۔ یہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے، فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، پر یہ نماز اخلاق نہیں بدلتی، کردار نہیں بدلتی۔ تیسری نماز وہ ہے جس میں آدمی کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی مریض کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کپاس کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کرسی کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی اپنے خیالات میں۔ اس نماز پر یہ کچھ بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا، کبھی یہ ہنس بنے گا اور کبھی یہ کوا بنے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی اپنی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی قوم کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی دکان کی مانے گا، کبھی رسالت کو دیکھے گا، کبھی اپنی سیاست کو دیکھے گا۔ یہ اس طرح چلے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس میں کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ پہلے 2 میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، تیسرے میں کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، معفون عنہ۔ اچھا چلو درگزر کر دو، نماز ٹھیک تو کرنے کی کوشش کی۔ چوتھا درجہ نماز کا وہ ہے جس میں جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر مخلوق سے کٹ جاتا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. یہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. یہ نماز جسے حاصل ہو گئی اس کی پوری زندگی پر رکھا جائے گی. ہاں صحابہ کو حاصل تھی اور دنیا میں اب بھی ہوں گے. دنیا خالی نہیں رہے گی قیامت تک. کوئی نہ کوئی اب بھی ہوں گے, ہمیں حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا, نکالنے کی کوشش کی, نکلا نہیں, چھوڑ دیا. جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی, انہوں نے آ کر کھینچ کے نکالا, جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد پوچھنے لگے نکال لیا؟ کہا جی نکال لیا. کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا. اور اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا نکل آیا, وہ بڑھ گیا, پوری ٹانگ, یہاں تک ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا. طبیب نے کہا جی آپ کوئی نشہ شراب پی لیں, نشہ ہو جائے گا تو پھر کاٹیں گے, پتہ نہیں چلے گا. کہ ایمان اور شراب ایک پیٹ میں نہیں اکٹھے ہو سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, تم کاٹ لینا جو کرنا ہے. یوں ٹانگ پھیلا دی اور یوں کر کے بیٹھ گیا, نماز شروع کر دی. انہوں نے یہاں سے ساری ٹانگ کاٹ دی, جسم میں یوں بھی جنبش نہیں ہوئی. جب سلام پھیرا نا, کہنے اچھا کٹ گیا, کہنے گا اللہ تو گواہ ہے, میرا یہ قدم, یہ میرا یہ پیر تیرے راستے میں, تیری نافرمانی کے راستے میں کبھی بھی نہیں چلا. اللہ میرا یہ پیر, میرا یہ قدم تیری نافرمانی میں ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھا. ایسی نماز کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں اور جسم میں جنبش نہ آئے. میرے بھائی اگر اتنی نہیں ملتی, اتنی تو مل جائے کہ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ ہی کو سوچیں, اللہ کے علاوہ کو نہ سوچیں. اور ہماری کتنی گراوٹ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, الحمدللہ کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, رب العالمین کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, الرحمن کہہ کر بھی یاد نہ آیا, الرحیم کہہ کر بھی مالک یاد نہ آیا, مالک یوم الدین بولا پھر بھی رب یاد نہ آیا, ایاک نعبد بولا پھر بھی یاد نہ آیا, ایاک نستعین بولا پھر بھی یاد نہ آیا, اہدنا الصراط المستقیم بولے پھر بھی یاد نہ آیا, رکوع میں جا کر سبحان ربی کی پکار پڑی پھر بھی رب یاد نہ آیا, اور کھڑے ہو کر کہا سمع اللہ پھر بھی رب یاد نہ آیا, ربنا لک الحمد کہہ کر بھی رب یاد نہ آیا, سبحان ربی العالی کی سجدے میں رٹ لگوا کر پھر بھی رب یاد نہ آیا. ہم سے زیادہ پتھر دل اور کون ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی نماز پہ مطمئن بھی ہیں کہ ہمیں تبلیغ میں کیوں لے جاتے ہو, ہم تو پکے نمازی ہیں, ہمیں تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہم تو پکے نمازی ہیں. نہیں میرے بھائی, ہماری نماز تو پکی ہے پر اندر سے کچی ہے. روٹی اوپر سے پک جائے, اندر سے کچی کوئی کھائے گا؟ نماز باہر سے پک گئی پر اندر سے کچی, اسے پکا کریں گے تو پوری زندگی میں نبوت والے اخلاق یوں جوش ماریں گے. نماز کو قوت پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت سے دل نرم پڑتے ہیں, سمجھ کے پڑھے بے سمجھ کے پڑھے. قرآن ہے ہی دلوں کو تڑپانے کے لیے, نرمانے کے لیے. ہم تو سمجھتے نہیں نا. عرب کے بت توڑ دیے, عربوں کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا قرآن کی طاقت نے. ایک شاعر ہے امیہ بن ابی الصلت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اشعار پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ امیہ کے شعر سناؤ. وہ ایک دن کہنے لگا مجھ سے مقابلہ کرو, تو کیا کلام لایا ہے, مجھ سے مقابلہ کرو. آپ نے کہا کر لو. حرم شریف طے ہو گیا, ادھر سارے قریش سردار, ادھر عبداللہ بن مسعود, ابوبکر اور بلال, 3 آدمی. فوراً میں کھڑا ہوا, شعر پڑھے, نظم پڑھی, نثر پڑھی, سارے اس نے اپنے لغت کے داؤ پیش دکھائے. جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے فرمایا فرق صاحب امیہ فارغ ہو گیا, کہاں؟ اب میں کلام سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سورہ یاسین پڑھنے شروع کی. اور امیہ کا ایک رنگ آرا, ایک جارا, ایک آرا, ایک جارا. جب یہاں پہنچے نا آپ, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا اذا انتم منه توقدون. اس کے بعد
بھاگا مجلس چھوڑ کے،